الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بھائیو دوست بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک دو آیاتیں پڑھی ہیں. ان آیاتوں کا مفہوم، ان کا مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ کاتب وحی تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نام اچھا نہیں ہے، معاویہ نام کا معنی اچھا نہیں ہے. اگر معاویہ نام اچھا نہ ہوتا، معاویہ نام کا معنی اچھا نہ ہوتا تو میرے نبی اس نام کو تبدیل کر دیتے. نبی کے صحابہ میں سے 17 صحابہ کا نام معاویہ ہے. تبع تابعین میں سے 22 تبع تابعین کا نام معاویہ ہے. اور میں آپ کو اہل بیت کے در پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. حضرت علی کے بھائی حضرت عتیل کے بیٹے کا نام معاویہ ہے. حضرت علی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا جس سے نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر الطیار سے، وہ عبداللہ جو علی کا بھتیجا ہے، حسن کا کزن ہے، حسین کا کزن ہے، ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا. حضرت زینب کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کا نام معاویہ ہے. حضرت علی کی دوسری بیٹی حضرت رملہ ہے. حضرت رملہ کا جس سے نکاح ہوا وہ حضرت علی کا داماد، حضرت علی کے داماد کا نام معاویہ ہے. حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین ابن علی، حضرت علی کے بیٹے حسین ابن علی کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے امام عبداللہ کے بیٹے کا نام معاویہ ہے. معاویہ نام اکثر جگہ پہ آیا ہے، ہر جگہ پہ آیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرچم وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی جگہوں پہ لگا ہوتا ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پرچم کس کا لگا ہوا ہے تو کہتے ہیں غازی کا لگا ہوا ہے، غازی عباس کا. بھئی غازی عباس کون ہے؟ غازی عباس حضرت علی کا بیٹا ہے. جب غازی عباس حضرت علی کا بیٹا ہے تو ارے غازی عباس کے بیٹے کا نام بھی تو معاویہ ہے. ہم معاویہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے امام تھے، معاویہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے نمازی تھے. ہم معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نبی کے صحابی تھے، اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کے یار تھے، اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کے وفادار تھے، اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے، اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کے صحابی تھے. رب کعبہ کی قسم، نبی کے قدموں سے جو اٹھنے والی مٹی، ہم اس مٹی کے ذرات کی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو ہم معاویہ کی توہین کیسے برداشت کر سکیں؟ ہم نبی کے صحابہ کی توہین کیسے برداشت کریں جنہوں نے نبی پہ جانیں لٹا دی؟ ہم ان کی توہین کیسے برداشت کریں؟ جنہوں نے نبی پہ مال لٹایا ہم ان کی توہین کیسے برداشت کریں؟ جنہوں نے نبی پہ اپنی جانیں تک لٹا دی ہم ان کی توہین کیسے برداشت کریں؟ جنہوں نے نبی پہ اپنا پورا گھر لٹا دیا ہم ان کی توہین کیسے برداشت کریں؟ جو نبی کے وفادار تھے ہم ان کی توہین کیسے برداشت کریں؟ قرآن نے جن کو رضی اللہ عنہ کہا ہم ان کی توہین کیسے برداشت کریں؟ جن کو اللہ نے ایک بار پھر رضی اللہ عنہ کہے
ہم ان کی توہین کیسے برداشت کریں؟ جن کو اللہ نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہے ہم ان کی توہین کیسے برداشت کریں؟ جن کو اللہ نے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کہے ہم ان کی توہین کیسے برداشت کریں؟ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے شام کو فتح کیا، وہ امیر معاویہ جس کی سلطنت چین سے لے کر پرتگال کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی، وہ امیر معاویہ جس کی سلطنت 64 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، وہ امیر معاویہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا شہر قیصریہ فتح کیا، اس شہر میں بیک وقت 300 بازار تھے اور اس بازار کا پہرہ دینے والے 1 لاکھ فوجی ہوتے تھے۔ تو میں اپنے موضوع کو اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔